السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرام کمائی کے نتیجے، جی ہاں، بہت سارے لوگ، بہت سارے شخص حرام کمائی کرتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں اس سے ہماری زندگی سنور جائے گی اور ہم تھوڑے ٹائم کریں گے، پھر جب ہمارا فائدہ ہونے لگ جائے گا تو ہم بند کر دیں گے اور ہم گناہ کی معافی مانگ لیں گے۔ پر میں آپ لوگوں کو بتا دوں، اگر آپ حرام کمائی سے کوئی بھی چیز جوڑتے ہیں، کوئی بھی چیز خریدتے ہیں، نہ تو اس میں برکت ہوگی، نہ وہ زیادہ دن چلے گی، نہ ہی اس میں آپ کو آرام ملے گا۔ حرام کمائی کے بہت سارے نقصان ہیں اور بہت سارے گناہ بھی ہیں۔ جی ہاں، ہم سوچتے ہیں ہماری زندگی سنور جائے گی، ہے نا، پر ہماری آخرت خراب ہو جائے گی۔ تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں، حرام کمائی کرنے کے کوئی فائدے نہیں ہیں۔ آپ کو دنیاوی طور پہ ضرور خوشیاں ملیں گی، تھوڑے ٹائم کے لیے آپ کو بہت سکون ملے گا، پر آخر میں آ کے آپ کی زندگی بہت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ ایسی ایسی چیزیں فیس کریں گے اپنی زندگی میں۔ جی ہاں، اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ حرام کمائی سے گھر بنا لیں گے، پھر تو آپ توبہ کر لیں گے، آپ کے گناہوں کی معافی ہو جائے گی۔ نہیں، اگر آپ نے گھر بنا لیا حرام کمائی سے، تو اس گھر میں کبھی بھی سکون نہیں آئے گا، اس گھر میں کبھی بھی کوئی پنپ نہیں پائے گا، اس گھر میں کبھی بھی آپ کو چین نہیں ملے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ گاڑی خرید لیں، تو اس گاڑی سے بھی آپ کو کبھی بھی آرام نہیں ملے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں حرام کمائی سے اپنے بچوں کو اچھی ایجوکیشن دے لیں یا اچھی چیزیں کر لیں، تب بھی آپ اچھی ایجوکیشن دے تو دیں گے آپ، پر آگے جا کے آپ کے بچے کا مستقبل بہت زیادہ خراب ہو جائے گا۔ تو اگر آپ بھی حرام کمائی کرتے ہیں تو آج سے ہی بند کر دیں حرام کمائی کرنا، اور اللہ سے معافی مانگیں اپنے گناہوں کی، یہ گناہ دوبارہ نہ ہو آپ سے۔ اگر آپ حلال طریقے سے کماتے ہیں، آپ محنت سے کماتے ہیں، تو اس میں بہت خیر اور برکت ہوتی ہے، پر اگر آپ حرام طریقے سے کماتے ہیں تو آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہوں گے، آپ کے گھر میں سکون نہیں ہوگا، آپ کے گھر میں آرام نہیں ہوگا، آپ کے گھر میں کسی بھی کام میں، کسی بھی چیز میں برکت نہیں ہوگی۔ آپ لاتے رہیں گے حرام کمائی، آپ خرچ کرتے رہیں گے حرام کمائی پر، اس میں جو ہے کبھی بھی خرچے ختم نہیں ہوں گے۔ آپ ایک چیز ختم ہوگی، دوسری چیز ختم ہو جائے گی، پھر دوسری چیز لائیں گے، تیسری چیز ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح سے ہوتا ہے جب ہم حرام کی کمائی لاتے ہیں۔ اور اگر آپ کسی چیز سے جوجھ رہے ہیں، کسی بہت بڑی بیماری سے جوجھ رہے ہیں اور آپ حرام کمائی کر رہے ہیں، آپ سوچ رہے ہیں بیماری ٹھیک ہو جائے، آپ کے گھر کی بیماریاں ٹھیک نہیں ہوں گی۔ اگر آپ کے گھر کا کوئی بڑا بزرگ بیمار ہے تو وہ ہمیشہ بیماری رہے گا، اگر آپ کے گھر کا کوئی بچہ بیمار ہے تو وہ ہمیشہ بیمار رہے گا، اگر آپ کے گھر میں برکت نہیں ہوتی اور آپ امید لگاتے ہیں کہ برکت ہو جائے حرام کی کمائی سے، تو کبھی بھی برکت نہیں ہوگی۔ تو آپ کان کھول کے سن لیں کہ آپ حرام کمائی کرنا بند کر دیں، ہے نا، نہیں تو نہ آپ کے کھانے پینوں میں برکت ہوگی، نہ ہی آپ کی بیماریاں ٹھیک ہوں گی، نہ ہی آپ کے گھر کا جو ہے کوئی بھی سکون والا انوائرمنٹ بنے گا۔ تو آپ کوشش کریں کہ حلال کی طرف جائیں اور حرام سے رکیں۔ دیکھیے، حرام بہت طریقے کا حرام ہے۔ اگر آپ کسی سود بیاز کا کام کر رہے ہیں، وہ بھی حرام ہے نا، سود لینا، سود دینا۔ اگر آپ کوئی نشے کی چیزیں بیچ رہے ہیں، شراب بیچ رہے ہیں، یہ بھی بہت بڑا حرام ہے نا۔ اس سے کوئی شراب پینا بھی حرام ہے، شراب چھونا بھی حرام ہے۔ یہاں تک کہ کسی حدیث میں کہا گیا ہے کہ کوئی شخص شرابی ہے، اگر ہم اس کے گھر کا کھانا کھا لیتے ہیں تو ہاں، وہ کھانا ہم پہ بھی حرام ہو جاتا ہے اور ہم بھی اتنے ہی گناہ کے حقدار ہوتے ہیں جتنا وہ شخص ہے جو شراب پی رہا ہے۔ تو آپ سوچئے کہ کتنی بڑی یہ ضلالت والی بات ہے، کتنی بڑی ضلالت کی چیز ہے کہ ہمیں ان سارے کاموں سے رکنا ہے، خود کو بھی روکنا ہے اور دوسروں کو بھی منع کرنا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی اس طرح کا کام کرتا ہے اور آپ اس کا انجوائمنٹ لیتے ہیں، آپ بھی خرچ کرتے ہیں، آپ بھی کھاتے ہیں پیتے ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ بھئی سامنے والا کر رہا ہے، میں تو نہیں کر رہا ہوں، پر نہیں، آپ کو بھی اتنا گناہ ملے گا۔ اگر آپ کو پتہ ہے وہ شخص، وہ انسان حرام کمائی لا رہا ہے، اس کے باوجود بھی آپ کچھ نہیں کہتے ہیں اور آپ بھی خرچ کرتے ہیں، تو آپ بھی اتنے ہی گناہ کے حقدار بنیں گے جتنا وہ انسان ہے۔ تو دیکھیے، اگر آپ کے آس پاس کوئی بھی غلط کام کرتا ہے، کوئی بھی غلط طریقے سے پیسہ کماتا ہے، چاہے وہ سٹے سے کمائے، جوئے سے کمائے، کسی کو تکلیف دے کے کمائے، سود بیاز کرے، نشے کا کام کرے، کوئی بے پردگی کا کام ہو، کوئی ناچ گانے کا کام ہے یا کسی بھی طرح کا کام ہے، یہ سب کام حرام ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے ایسے کام ہیں جو حرام ہیں، کسی دن ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی میں۔ تو آپ لوگ کوشش کریں ان کاموں سے رکیں۔ دیکھیے، بہت حلال کام ہے، آپ وہ بھی کر سکتے ہیں، ہے نا۔ چھوٹا موٹا کوئی اپنا بزنس کر لیں، کوئی چھوٹا موٹا کر لیں، ضروری نہیں بہت بڑے سے شروعات ہو۔ جب چھوٹے سے انسان شروعات کرتا ہے تو اس میں برکت بھی ہوتی ہے اور ہمت بھی آتی۔ چھوٹی موٹی کوئی نوکری کر لیں، چھوٹا موٹا بزنس کریں، چھوٹے سے سٹارٹ کریں، دیکھیے اس میں کتنی برکت ہوگی۔ اور جب آپ سٹارٹ کریں تو اللہ کا نام لے کے سٹارٹ کریں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں جتنی ہو سکے، ہے نا، اللہ کو یاد کریں اور صدقہ
نکالیں۔ جی ہاں، اگر آپ یہ سارے کام کریں گے تو آپ کے کام میں بھی برکت ہوگی، آپ کے جو ہے کھانے پینے میں بھی برکت ہوگی، آپ کو طاقت بھی ملے گی، آپ بیماریوں سے بھی بچے رہو گے۔ تو دیکھیے حرام کمائی نہیں کرنی چاہیے، جس طرح سے میں نے بتایا بہت سارے نقصان ہیں حرام کمائی کے، اور ہمیں جتنا ہو سکے حرام سے رکنا ہے، ہمیں دین کی طرف جانا ہے، اور ہمیں خود کو روکنا ہے گناہوں سے، اور گناہ جو ہم نے کر لیے ہیں ان گناہوں کے ہمیں پروردگار سے معافی مانگنی ہے، ہمیں اللہ سے معافی مانگنی ہے کہ یہ گناہ دوبارہ ہم سے نہیں ہوں گے۔